پیدا ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کس عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں تو اس کی ریزن کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے ہاں جڑوے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہیں پہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر مرد مضبوط ہو اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر پر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کس عورت کے ہاں جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنٹیفک ریزنز جو ہیں، کوئی سائنسی وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو اولاد ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشیاں دگنی اور چگنی ہو جاتی ہیں۔ اکثر شادی شدہ مرد و حضرات جو ہوتے ہیں، مرد اور عورت ہوتے ہیں، جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے سوسائٹی میں نہ جانے کتنی من گھڑت باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے، وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی سے بار بار یعنی حد سے زیادہ ہم بستری کی جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو لے کر وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کے لیے ذلت اور شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ اس کے ہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس ذلت و شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ درگور کر دیتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت زیادہ دکھ ہوا اور غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جیسے اس بات کا علم ہوا، آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور اس شخص کے پاس جا پہنچے اور فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول خدا کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ کی 2 رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی بھی عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اسی کو بیٹی جیسی رحمت اور جڑواں بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اسی شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا اور وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زار و قطار رونے لگا اور عرض کیا، یا علی، مجھے معاف فرما دیجیے اور اللہ تعالیٰ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جاؤ اور ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کر دو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی جانب چل دیے، اور وہ شخص دوبارہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، یا علی، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا ٹوئنز یعنی جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور مشرک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تمہیں پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اسے ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر جو مرد کے سپرم ہے عورت کی سپرم کے اوپر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی
سپرم مرد کی سپرم پر غالب آ جائیں تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کے سپرم ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتی ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں۔ تو اے شخص یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا، اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسری 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یعنی میں جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور میں جسے چاہوں بیٹے عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں ٹوئنز عطا کرتا ہوں، جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ مجھے اس کی ٹریٹمنٹ بتائیے کہ آخر میں کیا کروں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے ایک بار سورہ فاتحہ دم کرے، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 بار سورہ فاتحہ دم کرو، اگر وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، حیران نہ ہونا، کیونکہ اس سورہ میں اسم اعظم بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو دائیں جانب نہیں بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، جسے سن کر وہ ریلیکس فیل کرتا ہے اور دل کی دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے۔ مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو لیفٹ سائڈ پہ سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے چند حقائق میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کی گئی ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے ہوتے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل سیم ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسروں قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی ڈفرنس ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد سے بھی ان کی شکل نہیں ملتی۔ تو جڑواں بچے پیدا ہونے کے سروے میں سب سے بڑی ریزن یہ بتائی گئی کہ جس عورت کا باڈی انڈیکس BMI باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورتوں کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کی امکانات کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسری سروے میں یہ ریزن بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہو تو اگلی جنریشن میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اور اس سروے میں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ یہ بتائی گئی ہے، وہ ہے عمر رسیدگی، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں 1 سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو تھی وہ چند نشانیاں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔
When the markets are moving, it's an opportunity.